بحرین مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے۔ گلف اسٹیٹ میں سب سے اہمیت کا حامل جو اسٹیٹ ہے وہ بحرین ہے۔ بحرین کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف بحرین بھی ہے، دولت بحرین بھی کہا جاتا ہے اور کنگڈم آف بحرین بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت منامہ ہے جو اس ملک کا سب سے خوبصورت اور بڑا شہر ہے۔ اس ملک کا سرکاری زبان عربی اور سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس ملک کا قیام 14 اگست 1971 کو عمل میں آیا ہے۔ اس ملک میں کرنسی جو ہے وہ بحرینی دینار ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم تارکین وطن بھی زیادہ طور پہ آباد ہے۔ اس ملک میں سری لنکا، فلپائن اور بھارت سے آنے والے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے وہ مقیم ہیں، آباد ہوئے ہیں۔ 1941 اور 2010 کے جو اسٹیٹ مردہ شماری ہے اس کے مطابق یہاں پہ 29% جو ہے وہ غیر مسلم آباد ہے، جو فلپائن، بھارت اور سری لنکا سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ 72.2% یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آباد ہے، اور ان میں بھی تقریباً 53% اہل تشیع مسلم یہاں پہ ہے۔ اور یہاں کا جو رولر ہے، یہاں کا حکمران ہے، وہ ایک سنی مسلمس جو ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے ذریعے یہاں اس ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ملک کی جو جی ڈی پی کی بات کی جائے تو اس ملک کی جی ڈی پی 46.49 بلین ڈالر ہے، اور اس ملک کی جو فیکس آمدنی ہے پر کیپٹا انکم وہ $27,000 ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس ملک کی جی ڈی پی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 1.49 ملین ہے، اور اس کے علاوہ اس ملک کی جو مربع کلومیٹر ہے، اس ملک کی جو رقبہ ہے وہ بھی جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ جی ڈی پی کی زیادہ تر انحصار اس ملک میں گیس پہ ہے، اور اس کے علاوہ سیاحت پہ ہے، اس کے علاوہ عالمی بینکنگ پہ ہے، بزنس پہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک نے بہت سارے دیگر بڑے بڑے جو ایجنسیاں ہیں، بڑے بڑے جو بزنس گروپس ہیں، وہاں پہ بہت سارے انویسٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے جی ڈی پی کو بڑھانے میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر بات یہ اس کی سرحدوں کی بات یہ تو اس کی سرحدیں جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر سے ملتی ہے۔ یہاں سیاحت کے لیے تقریباً 50 جو ہے وہ نیچرل آئلینڈس یہاں موجود ہے، آپ قدرتوں کو بنے ہوئے آئلینڈ موجود ہے، جب یہاں پہ 33 آرٹیفیشل مصنوعی آئلینڈس بنائے گئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ اور اس کے بات کی جائے تو اگر ٹوریزم کے حوالے سے بات کی جائے تو مشرقی ایشیا میں جو بحرین ہے وہ بہترین جو ہے انتخاب ہو سکتا ہے، چونکہ یہاں جتنی خوبصورتی قدرتی طور پہ، اس کے علاوہ یہاں کہ حکومت نے بھی اس علاقے کو بہتر کرنے کے لیے، سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ملک کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہاں اپنے ویکیشن گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اگر بات یہ اس ملک کی جی ڈی پی کی عالمی رینکنگ کی بات کی جائے تو اس ملک کی عالمی رینکنگ میں جی ڈی پی تقریباً 97 جو ہے وہ نمبر پہ ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نمبر ہے، عام خاص نمبر نہیں ہے، چونکہ بہت سارے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی جی ڈی پی ایک حد تک جو ہے بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات اہمیت کی حامل یہ ہے کہ اس ملک کے بارے میں وہ ہے اس کی جغرافیائی اہمیت۔ اس ملک کی جغرافیہ میں بہت زیادہ ہے۔ اگر بات کی جائے مڈل ایسٹ اور جو گلف اسٹیٹس ہے ان سب میں بات کی جائے تو جو بحرین ہے وہ ان سب میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ یہ ملک چھوٹی ہے، اس کی جغرافیہ اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر اسٹریٹجکلی یہ جو ہے وہ گلف جو پرشین گلف ہے اس میں واقع ایک چھوٹا ملک ہے۔ پہلے یہ جو پرشین گلف اور جو سب کنٹیننٹ کے جو کنٹریز ہے ان کے درمیان جو بحری راستہ ہے ان کے درمیان موجود ہے۔ اگر یہاں پہ بات کی جائے تو جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کو ملانے کے لیے جو درمیان میں سب سے اہم کنٹری ہے وہ بحرین ہے۔ بحرین کے راستے کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور مشرقی ایشیا، ویسٹرن ایشیا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں۔ جو میڈیٹرینین سی ہے یہاں پر بھی اس ملک کے بہت سارے جو ہے وہ جہاز شپس چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے جو اثر رسوخ اس ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کی جائے میری ٹائم ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو میجر شپنگ جو لینسز ہے وہ اس کے قریب ہے، یعنی جو عالمی تجارت کے بڑے بڑے جو شپس ہیں وہ یہاں سے ہو کے گزرتے ہیں۔ یعنی سب سے قریب جو اسٹیٹ ہے، جو ملک ہے عالمی شپس گزرنے والے، وہ بحرین ہے۔ اگر بات یہ بحرین اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد حاصل کرنے میں یا جو گلوبل پاورز ہے ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے میں
یا اپنا کوئی ڈیمانڈ منوانے کے لیے یہ راستے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چونکہ یہاں پہ جو اسرائیل، یورپ، چائنا اور جو آپ کے جنوبی ایشیا ہے، اس کے سارے ٹریڈس یہاں سے ہو کے گزرتے ہیں. تو بہرحال یہ ملک جو ہے وہ اسٹریٹجکلی اہمیت کا حامل ہے. اس کا لوکیشن ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں سے جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا، اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے لیے بہت سارے شپس گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریڈ کے حوالے سے میری ٹائم جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے بحرین اپنا ایک مضبوط جو ہے وہ ایک چیز بنا سکتا ہے اپنے لیے، اپنے ملک کو مضبوط جو ہے وہ فائنینشیل لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ان کے لیے اچھا جو ہے وہ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملک ہے یہ گلف کوپریشن جو کونسل ہے اس کا ممبر ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کا جو جیو پولیٹیکل اہمیت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ اور جو کنٹریز، جو گلف کنٹریز ہے، ان کو عالمی جو طاقتیں ہیں، جو گلوبل پاورز ہیں، ان کو ملانے والا اسٹیٹ یہ ہے. یعنی یہاں سے یورپ سٹارٹ ہوگا اور یہاں سے آگے پھر جو مشرقی ایشیا اور آپ کے جو جنوبی ایشیا اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ گلف اسٹیٹس ہیں، ویسٹرن جو ایشیا کے اسٹیٹس ہیں، ان کو ملانے کے لیے اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں کمرشل اور کلچر کے لحاظ سے بات کی جائے وہ بھی ایک لحاظ سے یہ بہت زیادہ یہاں پہ پایا جاتا ہے. یہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز کی بات کی جائے، مساجد کی بات کی جائے یا دیگر جو ہسٹری سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پہ بہت سارے پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس اور جو جیو پولیٹیکلی جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی اپنی جگہ. جیو پولیٹیکلی جو یہ اسٹیٹ ہے بحرین، وہ عالمی سپر پاورز کے ساتھ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے تعلقات کس نوعیت کے رہیں گے، اس میں یہ اہم کردار ادا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ یہ جو بحرین صرف جغرافیائی لحاظ سے ہی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس کا تجارتی معاملات اور دیگر جو علاقائی سیاست اور سیکورٹی معاملات ہیں اس میں بھی بحرین اپنا ایک موقف رکھتا ہے. یہاں پہ وہ بھی اپنا ایک جو ہے وہ پلینگ کے ذریعے سے، اپنا ایک موقف کے ذریعے سے دیگر ممالک کو اپنے حق میں جو ہے وہ مجبور کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو میری ٹائم ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے بحرین کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق وہ اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. مگر پچھلے چند سالوں میں بحرین کے اندر جو سیاسی چپقلش رہی ہے، خاص کر 2011 میں جو پرو ڈیموکریسی جو پروٹیسٹ ہے، جس میں اس ملک کا ایک بہت بڑے طبقے نے جو رولنگ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو ہے وہ بہت سخت اور انتہائی جو ہے وہ انتہائی سخت طریقے سے اس کے خلاف مزاحمت کیا تھا. مگر یہاں کی جو فورسز ہے، یہاں کی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے اس پروٹیسٹ کو بہت بری طریقے سے کچل کر رکھ دیا، جس کے بعد عالمی لحاظ سے جو ایک چیز نظر آئی تھی، جو ایک امید نظر آ رہی تھی بحرین میں بھی جو ہے وہ جمہوریت آئے گا، وہ ختم ہو گئی. وہاں پہ متعلق العنان جو ہے وہ بادشاہت قائم ہو گئی، چونکہ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے بادشاہت پسند نہیں کرتے، یہاں پہ جمہوریت پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے تھے. مگر 2011 کے بعد اب تک جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس نے بہت سخت طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ گرد رکھا ہے. یہاں پہ میڈیا پہ پابندی ہے اور دیگر ایسی چیزیں جس سے حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھے وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے امن امان کے لحاظ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دہشت گردی بھی اتنی زیادہ اس ملک میں نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ اس ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ دیگر جو اپنے یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو انفارمیشن چاہیے تو جو آپ کو دیں گے، آپ کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. بحرین کے حوالے سے آپ کو کسی بھی طرح کے آپ کو جو ہے وہ معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی. مگر یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جو ہے وہ بحرینی دینار پاکستان کے 740 روپے کے برابر ہے. تقریباً پاکستان کے پیسے سے 700 گنا ان کی کرنسی تگڑی ہے، ان کی جو ہے وہ کرنسی مضبوط ہے. اس کی اہم وجہ یہ کہ ان کی اپنی ٹریڈ زیادہ ہے، یہ جو ہے وہ ایکسپورٹس پہ زیادہ، جو امپورٹ پہ زیادہ یہ جو ہے وہ انحصار نہیں کرتے. آپ یہ اپنے امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ان کے یہاں سے تیل، گیس، عالمی بینکنگ کے لیے بہت سارے چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں ان کی جو ہے وہ GDP تگڑی ہے. اس کے ساتھ اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک ایک حد تک جو ہے وہ مضبوط بنا ہوا ہے. ان کی GDP مضبوط ہے، عالمی رینکنگ میں ان کی GDP بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرنسی کی مضبوط ہونے کی وجہ یہ ہے.
اگر بات کی جائے پاکستان اور اس کے تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک جو ہے وہ اتنے بہتر تعلقات نہیں رہے، نہ ان کے ساتھ دشمنی رہا ہے، پاکستان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتری رہی ہے۔ تاریخ میں کچھ ان کے ساتھ کچھ معاہدے تو ہو گئے تھے مگر وہ بھی آگے نہیں بڑھے، مگر پاکستان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی دوست اگر بحرین میں ہیں، اگر بحرین کے حوالے سے آپ دوست جو ہے کچھ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ہم جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ناظرین تک پہنچائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ملک کے بارے میں جاننے کا، تب تک اللہ حافظ۔